یہاں پر جس طرح سے درس نظامی ہے تو یہاں پر اہل سنت میں؟ ہاں عقائد پڑھائے جاتے ہیں، احکام پڑھائے جاتے ہیں، ادبیات پڑھائی جاتی ہے، وہاں پر بھی یہ سلسلہ ہے۔ اچھا، یہی وہ لمحہ تھا کہ جب آپ کے ذہن میں سوالات پیدا ہوئے سنیت نہیں کے بارے میں؟ وہ تو شروع سے جو ہے، کیونکہ میں نے حفظ جو کیا تھا کہ مدرسہ نہیں تھا شیعوں کا، وہ تھا اہل تسنن کا۔ جس طرح سے سید زہرا سلام اللہ علیہا یہ کہا جاتا تھا کہ یہ شیعوں کی طرف سے ایک بنایا ہوا ہے کہ فدق کا معاملہ، پھر میں نے دیکھا کہ بھئی وہ تو خود بخاری مسلم میں لکھا بخاری ہوا۔ مسلم میں ہے۔ میں ایک دن باہر نکلا گھر سے، محلے کے ایک بزرگ نے میرا ہاتھ پکڑا، انہوں نے کہا کہ یار تمہارے باپ دادا جو تھے، اجداد تمہارے، وہ تو مسلمان تھے، تم شیعہ کیوں ہو گئے؟ میں نے کہا استغفر اللہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وموالا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج میرے ساتھ اس نشست کے اندر موجود ہیں جناب علامہ حافظ سجاد زہرائی صاحب حفظہ اللہ۔ ان سے آپ واقف ہوں گے، مختلف پوڈ کاسٹ کے اندر یہ آتے ہیں، اور ان کی ایک بہت خوبی بہتر بات ان میں یہ ہے کہ یہ قرآن مجید سے استدلال کرتے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ آج کے اس دور میں قرآن مجید سے استدلال کیا جائے، ہم قرآن مجید سے رہنمائی لیں۔ قرآن مجید نور ہے، روشنی ہے، اور وہ کسی اور روشنی کا محتاج نہیں ہے۔ تو جب ہم آج کے زمانے میں قرآن کو بیان کریں گے، اس میں تدبر کریں گے، تو امت میں جو فرقے ہیں، اختلافات ہیں، اس کا خاتمہ ہوگا اور یہ امت متحد ہوگی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ ہیں۔ بروز قیامت یہ رسول شکوہ کریں گے، سورہ فرقان کی آیت ہے کہ میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یہ قرآن مہجور ہے، اس میں تدبر نہیں کیا جاتا۔ اور اسی طرح ہم دیگر کی اتباع کی بات کرتے ہیں، ان کے لیے حمیت ہے، جذبات ہیں، دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی بات کرنے کے لیے، ان کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ہے۔ لیکن اہل البیت کی تعلیمات کو جس طرح بیان کرنے کا حق ہے، ہمیں دکھائی نہیں دیتا کہ ممبروں سے اس طرح اہل البیت کی تعلیمات کو بیان کیا جائے۔ اس امت کے تمام مسائل کا حل میں سمجھتا ہوں قرآن اور اہل البیت ہے۔ ایسے میں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن اور اہل البیت کو زیادہ سے زیادہ بیان کریں۔ تو میں نے ان کی بہت ساری پوڈ کاسٹ دیکھی ہیں، اور آج میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ سجاد زہرائی صاحب وقت ملا کہ ان کے ساتھ بات چیت ہو سکے۔ تو اس ویڈیو کے اندر ہم یہ کوشش کریں گے کہ ایک اچھے ماحول کے اندر بیٹھ کر سنی شیعہ مسائل کو سمجھ سکیں، اور آپس کی جو اختلافات ہیں ان کو ڈسکس کر سکیں۔ آج بھی ان کی ایک پوڈ کاسٹ ہوئی ہے جس کو میں نے ہوسٹ کیا ہے مولانا عبدالقادر ہزاروی صاحب کے ساتھ، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگ ضرور دیکھیے گا، اور اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ تو علامہ صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، فرسٹ کلاس۔ ناراض مت ہوئیے گا، پہلے بھی عرض کیا تھا آپ سے کہ ہم علامہ نہ کہا کریں، وہ آپ کا علامہ حسن ہے۔ میں چھوٹا سا ایک طالب علم ہوں، علامہ جب آپ طالب کہتے ہیں علم میں بھی ہوں، لیکن تو دل بات کی یہ ہے میری کہ آپ دھڑکن قرآن تیز ہو بیان جاتی کرتے ہے۔ ہیں، قرآن کے ساتھ آپ کی محبت ہے، حافظ بھی ہیں، آپ کی سینے میں قرآن ہے، تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ کے علم کو دیکھ کر میں یہ بیان کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں تو لوگوں نے 2 کلاسیں پڑھ لیتے ہیں اور علامہ لگا ہوتا ہے، تو آپ اس کے حقدار ہیں اگرچہ آپ خود کو نہ سمجھیں۔ تو ذرا اپنا مجھے یہ تعارف بتائیے گا۔ ویسے تو آپ ایسی شخصیت ہیں کہ تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ مشہور معروف شخصیت ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا اپنے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بھی ذرا بتا دیں، کہاں آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، کیا آپ کے زندگی کے مشاغل رہے ہیں، اس حوالے سے۔ اپنے تعارف سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، مولا آپ کو خوش رکھے، آپ نے مدعو کیا، اور در حقیقت جو آپ کام کر رہے ہیں، خداوند متعالی آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آمین۔ کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ کوئی انسان کسی کو بچاتا ہے، مطلب ہلاک ہونے سے۔ اس کا جو بہترین، جو سب سے بڑا مصداق ہے کہ اگر کسی کو آپ ہدایت کے راستے پر لے آئیں، یعنی آپ نے ایک انسان کو اگر ہدایت کے راستے پر لائیں، یعنی آپ تمام انسانیت کو ہدایت کے راستے پر لے آئیں۔ ماشاء اللہ۔ تو آپ جو ہے لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام کی طرف بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ آپ ایک بہت عظیم کام کر رہے ہیں۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ سے سیکھتا بھی ہوں۔ دوسری بات یہ کہ میں نے
1998 میں حفظ کر لیا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ حیدرآباد میں اپنے شہر میں حفظ کے بعد عالم کا کورس کیا ایک مدرسے سے. پھر خود اپنی ذاتی تحقیق کی. پھر اس کے بعد میں چلا گیا پڑھنے کے لیے حوزہ علمیہ کم. پھر کم و مشہد دونوں، کچھ سال وہاں تھا کچھ سال وہاں. تو وہاں سے ہو کر میں جو ہے پھر یہاں آیا واپس. اور یہاں پر کتنے سال پڑھا ہے آپ نے کم میں؟ میں تقریباً 2.5 سے 3 سال تھا کم میں شروع میں. پھر میں شفٹ ہو گیا تھا مشہد میں. تو وہاں پر جو ہے وہ جاری رہا، کیونکہ یہاں تو میں نے کافی چیزیں پڑھ چکا تھا. یونیورسٹی وغیرہ ہے وہاں؟ جی ہاں، جامعۃ المصطفیٰ یونیورسٹی ہے، وہاں پر زیر تعلیم تھا. کیا پڑھاتے ہیں وہاں پہ؟ وہاں پر یہاں پر جس طرح سے درس نظامی ہے تو یہاں پر اہل سنت میں؟ ہاں، عقائد پڑھائے جاتے ہیں، احکام پڑھائے جاتے ہیں، ادبیات پڑھائی جاتی ہے. وہاں پر بھی یہ سلسلہ ہے. تو وہاں پر جو ہے وہ تھوڑا سا یہ ہے کہ جدت ہے، بہت سارے رشتے ہیں. جیسے یہاں پر آپ اگر یونیورسٹی کالج میں جاتے ہیں تو آپ کا ایک گروپ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ میڈیکل میں ہیں یا آپ انجینئرنگ کر رہے ہیں. تو وہاں پر بھی جو ہے تقریباً الحمدللہ 150 سے زائد رشتے ہیں کہ جہاں پہ وہ پڑھائے جاتے ہیں. اور اس میں تاریخ ہے، فقہ ہے، فقہ و معارف ہے، علوم قرآن ہے، علوم حدیث ہے. تو میرا جو رشتہ تھا وہ تھا، رشتے سے کیا مراد ہے مطلب گروپ سمجھ لیں. اچھا. اب مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر ہے، وہ دل کا ڈاکٹر ہے، تو آپ اس کے لیے جو ہے وہ گلے کے مسئلے کے لیے نہیں جائیں گے. تو یہ جو ہے اس طرح سے وہ رشتے بنائے رکھیں. جو ضروری چیزیں ہیں احکام کے اندر، فقہ کے اندر، وہ تو سب کو پڑھائی جاتی ہیں. اور خاص جو ہے مثال کے طور پر جب آپ اوپر جاتے ہیں تو ایک کسی خاص اس میں آپ جو ہے وہ اس کو اختصاص ملتا ہے آپ کو کہ جو ہے وہ مثال کے طور پہ علوم قرآن ہو گیا یا فقہ و معارف ہو گیا یا تاریخ ہو گیا، اس طرح. اچھا. تو آپ کی یہ جو خصوصیت ہے کہ آپ قرآن مجید سے استدلال کرتے ہیں، کہاں سے ملی آپ کو؟ یہ اصل میں وہاں پر ایک تو الحمدللہ حفظ تھا. حفظ کی وجہ سے جو ہے وہ تفاسیر ائمہ معصومین علیہ السلام کی جو ہیں وہ پڑھنے سے اور استادوں سے، کیونکہ رشتہ یہ تھا علوم قرآن کا، استادوں سے وہاں بھی پڑھتے تھے. کچھ استاد ایسے تھے جن پر ان کے پاس گھر جا کر بھی جو ہے وہ درس وغیرہ پڑھتے تھے. ان کے پاس وہ اپنے شوق سے محنت بھی کرتے تھے. کچھ مجھ سے اپنا شوق بھی ہوتا تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ. وہاں بھی آپ نے مدرسے میں پڑھا، یہاں بھی پڑھا، تو کوئی فرق دکھا آپ؟ وہاں پر جو ہے وہ سمجھ لیں کہ پڑھانے والوں کا جو ہے وہ لیول بہت اچھا ہے، ہائی ہے. اچھا. یہاں پر بھی بہت اچھے ہیں، پر وہاں پر جب آپ بیٹھتے ہیں علماء کے ساتھ، کلاس میں بیٹھتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، بحث ہوتی ہے، مباحثہ ہوتا ہے، تو مختلف ذہن ہوتے ہیں، ہر کوئی اپنے حساب سے بیان کرتا ہے. تو کافی چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملتی ہیں، تجربہ حاصل ہوتا ہے. تو اس میں پھر یہاں پر جو ہے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کئی طرح کے سوالات ہوتے تھے، اس کا کیا جواب ہونا چاہیے، تو اس کو جو ہے وہ ڈھونڈتا تھا میں. پھر استادوں سے پوچھتا تھا، اپنے ساتھ جو دوست ہوتے تھے ان کے ساتھ باہم مباحثہ رہتا تھا. میں ضروری نہیں ہے کہ صرف شیعوں سے پوچھوں، ہر کسی سے اس کی رائے لیتا تھا. اچھا. میں اہل حدیثوں سے بھی پوچھتا تھا، سوال کرتا تھا. وہاں پہ یہاں پر یہاں کی بات کرتا. اچھا. پھر جب میں وہاں گیا تو کیا پوچھتے تھے مثلا کسی بھی معاملے میں، کیونکہ میرا جو ہے وہ سیلف اسٹڈی تو تھی نا، کتب اہل سنت بھی پڑھتا تھا، کتب اہل تشیع بھی پڑھتا تھا. تو کچھ چیزوں کا وہ انکار کرتے ہیں، تو میں کہتا تھا یہ تو کتاب میں آپ کی بھی لکھا ہے، انکار کیوں ہے؟ تو آپ کیوں جاتے تھے؟ مثلا آپ تو سنی نہیں تھے نا پہلے سے، آپ تو کیا ہے، میں تو جہاں علم بٹ رہا ہوتا ہے، یعنی علم کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، میں بیٹھ جاتا ہوں وہاں پر. اچھا. سننے میں کیا ہے، نظریات سننے میں. تو آپ کو منع نہیں کرتے کہ آپ سنیوں کے پاس نہیں جائیں؟ نہیں. کبھی تو کیا ہوگا کہ بھائی آپ یہ؟ نہیں، مجھے کبھی کسی نے منع نہیں کیا. اچھا. کیا میں ایک دفعہ ایک کام سے گیا تو وہاں کچھ چیز خریدنی تھی. انہوں نے کہا آپ 1 گھنٹے بعد آئیے گا. تو میں نے دیکھا برابر میں ایک مسجد ہے، وہاں پر مولوی صاحب درس دے رہے، میں جا کے بیٹھ گیا. سننے میں کیا تھا. تو وہاں پر وہ تقریر کر رہے تھے، تو میں نے ان کو سنا. وہ
اس میں نوجوان بھی تھے، بچے بھی تھے، بزرگ بھی تھے جو درس سن رہے تھے. تو وہ تقریر کے دوران انہوں نے کہا کہ یہ جو لفظ حضرت ہے، جسے ہم کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ حضرت کہنا ٹھیک نہیں ہے. اچھا، تو اس کی جو ہے نا انہوں نے یہ تعویل پیش کی کہ حضرت جو ہے کہنے سے موجود کا وہ ایک آتا ہے، یعنی اس میں سے ایک شرک کی بو آتی ہے. اچھا، تو لہٰذا آپ حضرت نہ کہا کریں، آپ کہا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں آل ہی تو نہیں کہتے. یہ پاکستان کی بات ہے، یہ پاکستان کی بات ہے، اور یہ رواج دیا گیا ہے کہ آل کو نکالا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، حالانکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا. تو جب میں نے ان کی بات سنی تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت نہ کہیں، حالانکہ کتابوں کے اندر جو ہے وہ 1400 سال سے وہ لکھتے ہوئے آ رہے ہیں سب چیزیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کی ترویج کریں کہ حضرت نہ کہا جائے، اس سے شرک ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ پھر یہ اگر کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا کے لیے ہم نہ کہیں کہ بھئی حضرت کا لفظ مناسب نہیں ہے، تو شیطان تو ہر جگہ حاضر رہتا ہے. پھر کیا ہم کہیں کہ حضرت شیطان؟ تو یہ کیا ان کی یہ بات یہاں پر جو ہے اس کا اطلاق کیا جاتا ہے؟ یعنی حضرت کا موجودگی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، احترام کا لفظ ہے. احترام کا لفظ. تو یہ آپ کے خیال میں اچھا یہی وہ لمحہ تھا کہ جب آپ کے ذہن میں سوالات پیدا ہوئے سنیت کے بارے میں؟ وہ تو شروع سے جو ہے، کیونکہ میں نے حفظ جو کیا تھا کہ مدرسہ نہیں تھا شیعوں کا، وہ تھا اہل تسنن کا. تو وہاں پر حفظ کیا تھا، تو وہاں سے جو ہے نا میرے ذہن میں وہ چیزیں آتی تھی، کیونکہ کہا جاتا تھا، بیان کی جاتی تھی کہ ایسے ہوتے ہیں، یوں ہوتے ہیں. تو میں ان کو سوچتا تھا، پھر اس کی تحقیق کرتا تھا کہ یہ آیا ہمارے عقائد جو ہیں، کیونکہ انسان کو جو ہے نا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میں اگر مثال کے طور پر ایک فرقے سے ٹرننگ پوائنٹ ذرا بتائیں. بہت سے ہیں اس میں، اگر میں بیان کروں تو ساری رات لگ جائے گی. تو جو باتیں کی جاتی ہیں مثال کے طور پر، وہ تو آپ نے اس پر ویڈیو بھی بنائی ہے کہ شیعہ کے بارے میں جو ہے جھوٹ بولے جاتے ہیں. میں یہ پھر سوچتا تھا کہ یہ ہمارے بارے میں کہی جا رہی ہیں چیزیں، پر جو ان کی کتابوں میں لکھی ہیں یہ انہیں نہیں مانتے. تو اس میں کافی چیزیں ہیں، جس طرح سے سیدہ سلام اللہ علیہا یہ کہا جاتا تھا کہ یہ شیعوں کی طرف سے ایک بنایا ہوا ہے کہ فدق کا معاملہ. پھر میں نے دیکھا کہ بھئی وہ تو خود بخاری مسلم میں ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں اچھا ابھی تو ماننے لگے ہیں آہستہ، اب تو ماننے لگے ہیں، اب تو ایسا کوئی وہ ایشو نہیں ہے. بہرحال یہ تو ایک آپ نے میرے اس کے پرسنل اس کا سوال کیا، تو باتوں میں جو ہے نا وہ آ گئی. بہرحال اصل میں ایسا ہے کہ بات سنی شیعہ کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ خداوند متعال بندوں سے کیا چاہتا ہے. اچھا کیا چاہتا ہے؟ اول چیز یہ ہے کہ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ کئی لوگ ایسے ملتے ہیں جب یہ ان سے کہا جاتا ہے کہ خداوند متعال نے اجر رسالت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی مودت کو طلب کیا ہے. ان سے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، کہ اے محمد ان سے کہو کہ اگر تم مجھے رسالت نہیں مانگتا ہوں مگر یہ کہ میرے اقربا سے مودت رکھیں. تو بعض اوقات ایسے بھی لوگ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ آیت قرآن میں. ہاں بھائی بالکل قرآن میں خداوند متعال آپ سے کہہ رہا ہے. کچھ لوگ اس کے معنی کے اندر بھی تحریف کرتے ہیں کہ یہاں پر قربا سے مراد تو قریش کی محبت ہے. نہیں، ایسا نہیں. اللہ رب العالمین یہ بات سمجھ لیں، مطلب آپ تو مجھ سے زیادہ جاننے والے ہیں. میں جو ہے جو میں نے تحقیق کی ہے، جو میں نے سوال کیے ہیں، جو اللہ رب العالمین یا دوسری قرآن کی آیتوں کو ہم اگر دیکھیں تو اللہ رب العالمین اگر آپ کو کسی کے لیے کہہ رہا ہے کہ اس سے مودت رکھیں تو وہ کوئی خاص لوگ ہیں. اچھا، اللہ کبھی بھی کسی ایسے کی مودت کا آپ کو حکم نہیں دے سکتا جو غیر معصوم ہو. یہ اللہ کے لیے ہم گمان نہیں کر سکتے. اگر ہم سوچیں عام مومنوں سے محبت کا حکم نہیں ہے. عام مومنوں سے وہ دوسرے سینس میں، المومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے مددگار ہیں. مومن کو مومن سے جو ہے ایک وہ محبت ہونی چاہیے، لیکن واجب اجر رسالت میں ہونا وہ ایک جدا چیز ہے. اچھا، اور اس کے ساتھ جو ہے نا 3 آیتیں اور بھی ہیں. قل ما اسألکم علیہ من اجر فہو لکم، یہ جو تم سے اجر مانگا گیا یہ تمہارے لیے ہے، اس میں تمہارا فائدہ ہے. پھر دوسری اس پہ کچھ لوگ یہ بات بھی کرتے ہیں علامہ صاحب، مجھے بہت حیرت ہوتی ہے، تعجب بھی ہوتا ہے مجھے. وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں نیپوٹزم یعنی نسلیت اور عصبیت نہیں ہے،
کہ حضور اسلام تو سب کے لیے آئے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں معزز وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو حضور یہ بات کیسے کر سکتے ہیں کہ میرے بچوں کی محبت رکھو؟ دیکھیں اسلام تو نسل کے نہیں، نسل پرستی میں نہیں ہے اسلام میں۔ اصل میں ایسا ہے کہ خداوند متعال نے اگر مودت کا حکم دیا ہے تو ضرور اس میں ایک خاص بات ہے، اور خداوند متعال نے فرمایا کہ یہ جو اجر مانگا گیا ہے اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ پھر دوسری آیت کہتی ہے قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، یہ اجر ادا کر کے اب جو چاہے اللہ کی سبیل پر چل پڑے۔ پھر تیسری جو ہے وہ چوتھی جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، سورہ صاد کے اندر، کہ یہ جو میں نے تم سے اجر مانگا ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ میں جھوٹ بول سکتا ہوں، تم سے جھوٹ بول کر یہ اجر مانگ رہا ہوں؟ ایسے نہیں ہے۔ خداوند متعال کہہ رہا ہے رسول خدا ان سے ایسے کہو کیا تم میرے بارے میں یہ گمان کرتے ہو کہ میں اپنی طرف سے کوئی جھوٹ بول سکتا ہوں، تم سے یہ اجر مانگا ہے؟ اچھا، یہ جو آیت ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے آل عمران کو، آل ابراہیم کو، ان کو چن لیا، آدم، نوح کو، ابراہیم کو، اور ان کی آل کو چن لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت بھی نسل در نسل جاری رہی ہے نا۔ دیکھیں تو اگر نبوت نسل در نسل جاری رہ سکتی ہے تو پھر امامت بھی بالکل جاری رہ سکتی ہے۔ اس کے لیے خداوند متعال نے سورہ انعام کے اندر فرمایا ہے نا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق و یعقوب یعنی ہبا کیے، کلن ہدینا ونوحا ہدینا من قبل ومن ذریته داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین، انبیاء کا ذکر آیا، ٹھیک ہے، وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین ومن آبائهم وذریاتهم واخوانهم واجتبیناهم وہدیناهم الی صراط مستقیم۔ اللہ اکبر، یعنی نبی جو بھی بنتے گئے وہ یا نبی کا بھائی ہوتا تھا، یا نبی کا بیٹا ہوتا تھا، یا نبی کی ذریت میں سے ہوتا تھا۔ تو یہ جو کہتے ہیں نیپوٹزم نہیں ہے، دیکھیں کیونکہ نبی جو ہے نا پاک طاہر اس میں ہے، پاک طاہر خاندان سے ہوتا ہے، تو نبی کے بعد جو اس کا جانشین آئے گا یا نبی ہی آئے گا تو وہ پاک خاندان میں سے ہی آنا چاہیے نا۔ یہ بات اب یہاں پر جو ہے نا آپ دیکھیں کہ یہ مولوی ان کو قرآن نہیں پڑھاتا ہے میرے خیال میں، یہ دور رکھتا ہے قرآن۔ کیا چیز؟ مولوی جو ہے آپ دیکھ لیں نا سوشل میڈیا پر فتوے آ گئے، آپ قرآن کو ترجمے سے نہ پڑھیں گمراہ ہو جائیں گے۔ وہ کتاب جس میں نور ہے، جس میں ہدایت ہے، یہ کتاب کیسے گمراہ کرے گی؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اگر پڑھ لی تو گمراہ ہو جائیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، مطلب وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہم بتائیں کہ قرآن کیا ہے، تو یہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس مفہوم کو وہ، حالانکہ یہ اچھی بات ہے، یعنی یہ جمہوری معاشروں کے اندر آج کے زمانے میں اگر ہم اس پہ بات کرتے ہیں نا کہ دیکھیں نسل پرستی نہیں ہے اسلام میں، اسلام تو سب نسلوں کی وہ بات کرتا ہے کہ جو تم میں اچھا ہے وہی، بات تو صحیح ہے، لیکن یہ جس مفہوم میں بیان کی جاتی ہے وہ مفہوم ٹھیک نہیں ہے، مفہوم ٹھیک نہیں ہے۔ وہ آپ سورہ حدید کی آیت دیکھیں نا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُهْتَدٍ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، نوح اور ابراہیم کی ذریت میں ہم نے کیا رکھا؟ کتاب، جو ہدایت پر تھے، نبوت بھی رکھی، کتاب بھی رکھی۔ تو جب یہ گزشتہ انبیاء کے لیے اللہ رب العالمین کا یہ سلسلہ ہے تو رسول خدا کے بعد اگر یہاں پر بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر آ کے وہ یہ کہتے ہیں نہیں جناب، وہ تو اسلام تو اس چیز کے لیے آیا ہی نہیں ہے، اسلام تو صرف ایک خاندان کے لیے ہے ہی نہیں، اسلام تو پوری انسانیت کی بات کرتا ہے۔ اچھی بات ہے، پوری انسانیت کی بات ہے، لیکن یہ قرآن کے مخالف یہ لوگ بات کرتے ہیں۔ بالکل، وہ قرآن کی آیت ہے، انویٹیشن کارڈ۔ خداوند متعال نے فرمایا کہ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تمہیں دار السلام کی طرف کیا کر رہا ہے؟ دعوت دے رہا ہے، آؤ۔ دار السلام کیا ہے؟ جنت۔ اللہ رب العالمین تمام انسانوں کو انوائٹ کر رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، کہاں آؤ؟ دار السلام۔ دار السلام کیا ہے؟ جنت، جہاں نہ خستگی ہے، جہاں نہ تھکاوٹ ہے، جہاں نہ غم ہے، جہاں نہ پریشانی ہے، نعمتیں ہی نعمتیں، اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تمام انسانوں کو کہ تم یہاں میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، یعنی دار السلام کی طرف آؤ۔ تمام انسان پکارے جا رہے ہیں،
دارالسلام کی طرف. لیکن اللہ رب العالمین جو دارالسلام کی طرف بلا رہا ہے، امیر المومنین نے بھی فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنا سودا یعنی خود کو کبھی بھی جنت کے سودے کے سوا مت بیچنا. اپنی قیمت رکھنا تو جنت رکھنا. ہر انسان بلایا جا رہا ہے، اس کو دعوت دی جا رہی ہے آؤ جنت کی طرف. لیکن امام حسن، امام حسین سردار یعنی جنت کے جوانوں کے سردار، جوانان جنت، سید شباب اہل الجنہ، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ، سیدۃ النساء العالمین، امیر المومنین یا علی انت قسیم الجنت والنار. جس جنت کے لیے لوگ بلائے جا رہے ہیں کہ تمہیں اس کی دعوت دی جا رہی ہے، اس کے حصول کے لیے عمل کرو، لیکن ان کو جنت کی سرداری آلریڈی ملی ہوئی ہے. تو کسی بھی صورت میں ان لوگوں سے برتر کوئی نہیں ہو سکتا جن کو یہ عہدے ملے ہوئے. باقی تو دعوت دیے جا رہے ہیں. اور اگر جنت، سورہ دہر کے اندر آپ پڑھیں کہ ہم نے جنت اور حریر جنت لکھ کر دے دیا ہے امیر المومنین کے فضائل میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اب یہاں سے ایک اور بات مجھے یاد آ گئی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال ایک ٹائٹل کسب کیا، صادق و امین. مشرکین مکہ انہیں صادق و امین کہتے تھے، حالانکہ نبوت کا اعلان تو پہلے بھی ہو سکتا تھا، لیکن 40 سال تک ان لوگوں کے بیچ میں رہ کر ان لوگوں کا کوئی اثر نہیں لیا، بلکہ ان کے اندر صادق و امین بن کے رہے. اعلان نبوت کیا، اب اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑ رہے ہیں. کتنی محنت سے، کتنی مشکل سے یہ جو ہے رسول خدا نے ان کے بیچ میں رہ کر ایک وہ حاصل کیا ٹائٹل. خداوند متعال فرماتا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، میں تمہیں امر کرتا ہوں کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کیا کرو. رسول خدا مکہ چھوڑ رہے ہیں، ان لوگوں کی امانتیں موجود ہیں رسول خدا کے پاس. رسول خدا کی نگاہ جو ہے، جو امانتیں پہنچانے میں جسے اہل سمجھ رہی ہیں اپنے تمام ساتھیوں میں، رسول خدا نے اگر کسی کا انتخاب کیا ہے تو وہ ذات امیر المومنین امام علی کا کیا. جی بالکل. یعنی اس وقت اگر اس آیت کے اس میں دیکھیں اللہ کے حکم کے مطابق، تو اہل کسے دیکھ رہے ہیں؟ رسول خدا. نگاہ رسول خدا کسے دیکھ رہی ہے؟ کیونکہ ایک نام تو ہے ایک صادق و امین. اگر لوگوں کے پاس امانتیں نہ پہنچیں تو کچھ بھی آ سکتا تھا، وہی ہماری امانتیں لے کر چلے گئے اس طرح سے ایک وہ لگ جاتا. لیکن اس حالت میں بھی رسول خدا نے جو ہے وہ چاہا کہ امانتیں واپس کی جائیں، اور انہیں نکلنا بھی تھا ہجرت کے لیے، اور ایسا محسوس بھی کروانا تھا کہ محمد مصطفیٰ گھر میں امیر المومنین کا انتخاب کیا کہ تم میرے بستر پر سو. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نگاہ محمد مصطفیٰ وہاں پر جو اہل سمجھ رہی ہیں کسے؟ امیر المومنین کو. تو ان کی نگاہ بعد میں تبدیل نہیں ہو سکتی، پھر ان کی جو ہے نگاہ ہر جگہ ایک ہی ہے، پوری زندگی ایک ہی ہے کہ وہ اپنے دین کی امانت میں بھی جو ہے نا بہترین انہی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہی جو ہے رسول خدا کے علم کے وارث ہیں، وہی بہترین ہے امت کو سنبھالنے میں. جس طرح سے قرآن میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے پسند کیا اسے رہبری کے لیے، بادشاہت کے لیے طالوت کو، کہ اس کے پاس علم بھی ہے، اس کے پاس شجاعت بھی ہے. تو یہی قانون یہاں پر کیوں نہیں؟ اچھا، میں امام علی کی زندگی کا اگر مطالعہ کروں تو کہ کوئی بھی اگر مطالعہ کرے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ بڑے جانثار ہے رسول اللہ کے لیے. ایسی جانثاری، فداکاری ہمیں دوسری جگہوں پہ نظر نہیں آتی ہے. مثلا امام علی سے حضور نے فرما دیا کہ یہ امانتیں آپ نے حوالے کرنی ہیں، تو اب کوئی سوال نہیں ہے، ٹھیک ہے یا رسول اللہ، اور بستر پہ لیٹ جانا ہے، صبح وہاں پہنچ جانا ہے. امام علی وہ سارے اعمال کر رہے ہیں. تو اس میں یہ جو خاندان ہے یعنی جناب ابو طالب کا، تو کیا جناب ابو طالب کی تربیت اس کے پیچھے کار فرما نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خود یعنی حفاظت کے لیے حضرت ابو طالب علیہ السلام ساتھ یعنی سوتے تھے بستر پر. اور ہمارے پاس جو روایتیں ہیں کہ ان کے فضائل کے اندر ابو طالب علیہ السلام، ہم تو بیان نہیں کرتے کہ لوگ پھر پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کہاں سے لائیں، کیونکہ ہماری جو کتابوں کو اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں. وہ جیسا کہ میں نے
عرض کیا کہ رسول خدا نے کفار کے بیچ میں رہ کر اور ایک وہ نام کمایا، ان کا اثر نہیں لیا۔ میں ایک پروگرام میں تھا، مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا، تو وہاں پر جو ہے وہ یہی مسئلہ چھڑ گیا تھا، ایمان حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ انسان، ایک ہوتی ہے نا نیچرل چیزیں، نیچر جسے آپ کہتے ہیں۔ آپ اس دور کے اندر مثال کے طور پر میں ہوں، اگر ساری زندگی کوئی گناہوں کے کام کرتا رہوں اور اچانک سر پہ ٹوپی رکھ لوں، داڑھی رکھ لوں اور لوگوں سے کہوں کہ قبلہ چلیں نماز کے لیے، گناہ نہ کریں، تو کیا کہیں گے آگے مجھ سے؟ یہ سو چوہے کھا کر بلی حج پہ چلی۔ تو ایک عجیب وہ ایک ہوتا ہے کہ یار یہ ساری زندگی کیسی گزاری اور اب ہمیں کیا کریں، حاجی صاحب بن گئے۔ تو سمجھنے کے لیے اگر انسان سمجھے، قبول کرے، تو وہ دلیل کافی رہتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں کفار کے سامنے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ اللہ کہہ رہا آؤ قرآن کی طرف، میری طرف، میرے رسول کی طرف، تو کہتے ہیں نہیں، ہمارے باپ دادا کا دین ہمارے لیے کافی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، تمہارے باپ دادا کے پاس نہ عقل تھی نہ ہدایت تھی۔ دوسری آیت کہتی ہے کہ تمہارے باپ دادا جو ہے جاہل تھے۔ تو رسول ان کو یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں، کامن سینس کی بات ہے۔ دیکھیں یہ لازمی چیز ہے، کیونکہ عیب اگر رسول خدا کی ذات میں نکل آیا، اگر ریٹن میں کوئی کافر کہہ دے کہ آپ ہمارے بڑوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے جاہل تھے، عقل نہیں تھی، آپ کے بھی تو یہی تھے۔ اللہ اگر مثال کے طور پر کافر کوئی آگے سے کہہ دے اس طرح سے، کیا بات کی آپ نے، کیا بات، یہ تو مکے کا حل کر دیا۔ مکے کا بچہ جانتا تھا، بچہ جانتا تھا کہ محمد کے بڑوں کا دین اور ہمارے بڑوں کا دین ایک نہیں ہے۔ یہ نیچرل تھنگ ہے۔ نہیں، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ میں چیلنج ہے میرا، کوئی ثابت کر کے دکھا دے کبھی کسی نے ریٹرن میں کوئی اچھا سا کہا ہو۔ نہیں، یہ تو انسانی فطرت ہے، اس پہ بنتا ہے کہ تانا دے دیتے ہیں فوراً، جناب ہمیں دیتے ہیں لوگ، ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا جو ہے وہ اس نظریے اور فکر کی وجہ سے وہ جاہل ہیں، تو اس پر تو آپ کے جناب عبد المطلب بھی ہیں، اس پر جناب آپ کے عبداللہ بھی تھے، اس پر جناب آپ کے ابو طالب بھی ہیں، اب ہمیں کیسے کہہ رہے ہیں؟ ہمارے بڑے مثال کے طور پر دادا وہ سنی تھے، تو آج تک ہمیں تانا ملتا ہے تمہارے باپ دادا تو مسلمان تھے۔ میں ایک دن باہر نکلا گھر سے، محلے کے ایک بزرگ نے میرا ہاتھ پکڑا، انہوں نے کہا کہ یار تمہارے باپ دادا جو تھے، اجداد تمہارے، وہ تو مسلمان تھے، تم شیعہ کیوں ہو گئے؟ میں نے کہا استغفر اللہ، بھائی وہ مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں۔ بولا نہیں، وہ دوسرے والے مسلمان تھے، آپ جو ہے شیعہ ہیں۔ میں نے کہا بھائی جیسا اللہ ان کا تھا ویسا اللہ ہمارا ہے، جیسا قرآن۔ یہ بات ہو سکتی ہے، دیکھیں آپ ہمارے اس پہ کہہ رہے ہیں، قرآن ہمیں کہہ رہا ہے، تو صاحب قرآن کے جو آباء و اجداد ہیں وہ بھی تو ہماری فکر کے، تو یہ بات تو الٹی بھی، لیکن انہوں نے یہ بات نہیں کہی نا۔ آپ دیکھ لیں تاریخ میں کبھی کسی کافر نہیں، کسی نے نہیں کہی، اعتراض کیا ہو۔ رسول خدا ان کے بتوں کو نہیں کہتے تھے کہ تمہارے بت جو ہیں، اکثر آپ جو ہے نا وہ ویڈیوز کے کمنٹ کے نیچے دیکھ لیں، وہ پھر کعبے میں بت رکھے تھے، چابیاں ان کے پاس تھی، تو بھائی چابیاں ان کے پاس تھی، کعبے میں بت جو ہے، بات یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پر دلیل بنا دیتے ہیں کہ بھائی جو ہے ان کا بت تھا، بھائی ایسے تاریخ میں دکھائیں کون سا ان کا بت تھا۔ کعبے کی چابیاں ہونا، جو مثال کے طور پر اپنا جو وہاں پر قبائل تھے اپنے اپنے بت لا کے رکھتے تھے، تو اس میں خدا کی مصلحت تھی۔ اگر خدا چاہتا کعبے کا دروازہ ہی نہ کھلنے دیتا، جب وہ اس کو گرنے سے بچا سکتا ہے، یعنی ابراہ کا لشکر آیا اس کو ڈھانے کے لیے، اس سے بچا سکتا ہے، تو کیا بت رکھنے سے نہیں بچا سکتا؟ اچھا، یہ جو بت توڑنے والی بات ہے، یہ بھی مجھے ایک چیز اس طور پہ نظر آتی ہے کہ کسی کی جب سیاسی علامت بن جائے نا، پاور کی علامت، تو اس کو پھر گرا دیتے ہیں۔ مثلا جیسے کسی ملک کے اندر ایک پارٹی کا اگر جھنڈا ہو اور اس حکومت اس پارٹی کے خلاف ایکشن ہوتا ہو، تو اس کا جھنڈا بھی نہیں لگنے دیا جاتا ہے شہر کے اندر، چوراہے کے اوپر اس کو اتارا جاتا ہے۔ کراچی میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں ایک مخصوص پارٹی کی علامتیں تھیں تو اس کو ہٹایا گیا۔ تو مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان چیزوں سے نفرت ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں اس کی جو سیاسی پاور ہے اس کو لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل کرنا ہوتا ہے، مقصد کہ بھائی یہ کچھ بھی نہیں رہے، پیروں تلے روننا ہوتا ہے۔ تو یہ جو بت توڑنا ہے، اس لیے نہیں میرے خیال میں توڑے گئے کہ
اسلام جو ہے وہ غیر مسلموں کے جو اعتقادات ہیں ان کی انسلٹ کرنا چاہتا ہے، بلکہ وہ ان کی وہ جو اس سے جڑے ہوئے جو سیاسی پاور ہے نا اس کو کم کرنا مقصد تھا. ورنہ میرے خیال میں وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے جو بت توڑے تھے اس میں ایک کو چھوڑ دیا تھا، بڑے کو چھوڑ دیا تھا. ورنہ ہوتا تو یہ کہ اگر صرف بتوں کو توڑنا مقصد ہوتا تو سب سے پہلے بڑے کی باری ہوتی، لیکن چھوٹوں کو ختم کیا اور پھر بڑے کو چھوڑ دیا. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اسلام صرف بتوں کو توڑنا نہیں چاہتا، وہ دراصل وہ جو قبائلی سوچ جو ہے اس کے خلاف ہے. پھر یہ تو اس چیز کو میں نے اس طرح سمجھا ہے، لیکن یہ جو آپ نے جو دلیل دی ہے یہ علامہ صاحب یہ آپ نے آخری بات کر دی ہے. مجھے بھی یہ بات آج الحمدللہ بہت واضح ہوئی ہے. اللہ آپ کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے کہ یہ چیز آپ نے قرآن کی ٹھوس دلیل دی. یہی وہ بات ہے نا کہ اگر ہم قرآن میں تدبر کریں تو وہ اہل البیت کی فکر معلوم ہوتی ہے، اہل البیت ہمیں مزید سمجھ میں آ جاتے ہیں. نہیں دیکھیں نا، مثال کے طور پر میں نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ ہیں وہ کتابوں کے ڈھیر اٹھا کے رکھے ہوئے، ہمارے پاس دلائل ہیں، ہم ثابت کریں گے کہ وہ ایمان پر نہیں تھے. بنا کیا ہے آپ کی؟ بھی بنا یہی حدیث ہے نا. جب آپ کے پاس ایک قرآنی دلیل آ گئی تو پھر ان حدیثوں کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن ہے، قرآن کے اس کے سامنے تو کچھ چیز بھی نہیں ٹھہر سکتی نا. وہ بڑی مشہور و معروف حدیث آپ نے سنی ہے کہ رسول خدا نے جو ہے وہ سے پوچھا گیا ابو طالب کے حوالے سے، آپ کی بڑی جو ہے وہ مدد کرتے تھے اور اس طرح سے، تو ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سفارش کروں گا کہ ان کو ٹخنوں تک عذاب ہو. جی. تو یہ اس کو بھی میں نے جو ہے نا وہ کیا تھا کہ بھائی میں نے سوچا، پھر جب میں نے وہ آیت پڑھی تھی ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به بالکل اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین. یہاں تو سفارش کا اختیار ہی نہیں، سفارش کا اختیار ہی نہیں. قرآن ایک بات کہہ رہا ہے، رسول خدا ایک بات کہہ رہا ہے، ایسا ممکن ہی نہیں، تعارض تو ہو ہی نہیں سکتا. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو کافر مر گئے ہیں ان کے لیے سفارش ہے ہی نہیں. سفارش کا جو تعلق ہے وہ تو اذن وہاں پہ جڑے گا کہ جو چلیں کسی درجے میں یعنی وہ مومن ہونے چاہیے، ان کا ایمان ہو. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ کافر تھے پھر صرف سفارش کس طرح سے آپ کروا رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ دیکھیں نکاح پڑھایا حضرت ابو طالب علیہ السلام، وہ خطبات موجود ہیں، پڑھتے بھی ہیں لوگ، پھر بھی جو ہے وہ اپنی ایک وہ بنی ہوئی ہے کہ جو ہے اب کسی بھی طریقے سے اپنے عقیدے کا دفاع کرنا. اچھا میں یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ اہل بیت کے علاوہ دوسروں کی محبت وہ غالب ہے؟ نہیں، مجبوری بھی ہے. روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اہل بیت علیہ السلام افضل ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں مجبوری ہے. پھر وہ کہیں کہ اگر نہیں اہل بیت کا فضائل کو مان لیں، فضل اہل بیت مان لیں، تو پھر وہ بات آئے گی کہ بھئی اگر یہ افضل ہیں تو پھر ان کو کیوں نہیں ملے گا. چلے مان بھی لے ایک آدمی، لیکن پھر بھی وہ اس جگہ تک وہ تیار نہیں ہوتا کہ وہ مثلاً یہ کہے کہ فلاں نے یہ کام جو کیا وہ غلط کیا. وہ کہتا ہے نہیں آپ بس چپ ہو جاؤ، آپ یہ آپ کو اختیار نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. لیکن حق بات کرنا وہ ہر انسان کے اوپر واجب ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. تو حق کی بات ہے، بھلے آپ کے رشتہ داری کیوں نہ ہو، آپ جو ہے وہ عدل کے ساتھ کھڑے ہوں. تو اہل بیت علیہ السلام حق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ان کے ساتھ کھڑا ہونا دیکھیں مشکل ہے، اس گھر کے ساتھ کھڑا ہونا. آپ یہ ساری چیزیں فیس کر رہے ہوں گے کہ آپ اگر اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے ہیں، ان کی برتری بیان کرتے ہیں، مشکلات تو آپ کو بھی جو ہے وہ آئی ہوں گی. تو میں اس سے پہلے بھی عرض کر رہا تھا، تو یہ چیز جو ہے بیچ میں ڈائیورٹ ہو گئی پوڈ کاسٹ کے اندر. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. کس سے کہہ رہا ہے اللہ؟ مومن سے کہہ رہا ہے. اس وقت جو موجود بھی ہیں، جو بعد میں آنے والے بھی ہیں. ہم تو اس چیز پہ نہیں ہے کہ اگر ایک ضمیر آ جائے مخاطب کی تو اس میں بس وہی ہے. تو کتنی بڑی سعادت ہے کہ کوئی نمازی ہے، کوئی زکوٰۃ دینے والا ہے، کوئی حاجی ہے، حج کرنے والا ہے، خیر دینے والا ہے. یہ سب بہت بڑی سعادت ہے، لیکن معیار جنت نہیں ہے. خداوند متعال فرماتا کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟
ابھی تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے تم میں جہاد کرنے والا کون ہے، صبر کرنے والا کون ہے۔ اللہ رب العالمین جنت کس معیار پر دے گا؟ جہاد پر اور صبر پر۔ اب یہ جہاد کون سا جہاد ہے؟ یہ جہاد وہی ہے جو آپ کر رہے ہیں، کہ اللہ علیہ السلام حق ہے، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ صبر کیا ہے؟ بعض لوگ جو ہے وہ اس چیز میں جو ہے نا وہ بڑا الجھن میں پھنس جاتے ہیں کہ بھئی ظاہری خلافت نہیں ملی تو وہ خلیفہ نہیں ہے۔ یہ معیار کب ہے کہ اگر کوئی جسے خلافت نہ ملے، اللہ کی طرف سے مقرر ہو، لوگوں میں اگر اسے خلافت نہ دی جائے تو وہ خلیفہ نہیں ہے؟ کیا قرآن میں جو ہے ایسی کوئی آپ کو شواہد ملتے ہیں کہ لازمی ہے کہ جو ہے جو جس کے لیے وصیت کی جا رہی ہے وہ خلیفہ بھی ہو؟ اچھا، دیکھیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم یستخلفون فی الارض، کیا ایمان کے ساتھ کیسے خلافت کو جوڑ دیا؟ کیا مطلب دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں حکومتیں بڑے بڑے ظالم بادشاہوں کو ملی ہیں، حتیٰ کہ غیر مسلموں کو ملتی ہیں، تو یہاں پر ایمان کے ساتھ خلافت فی الارض کو جوڑا گیا ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ دیکھیں وہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اللہ رب العالمین نے جو جنہیں مقرر کیا ہے، جن کی وصیت کروائی ہے، اور اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، اور جس کا حکم بھی دیا اس نے، تو ان کو اگر مثال کے طور پر ظاہری خلافت نہیں بھی ملی لیکن وہ لوگوں پر حجت ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے سوا دنیا سے چلا گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ ہر شخص پر جو ہے نا یہ واجب ہے اپنے وقت کے امام کو پہچانے، اگر وہ پہچانے گا، اس کی اقتداء میں رہے گا، تو ہی اس کا کنیکشن اللہ کے ساتھ ہوگا، اس کو جو احکام ملیں گے، جو بتانے والا ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین لائے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ رسول خدا جو ہے وہ آیت آئی ہے کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، یہ صرف تھوڑی بتانے آئے کہ آپ مٹن کھا سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ فلاں گوشت نہیں کھا سکتے، آپ یہ والا پرندہ کھا سکتے ہیں، یعنی صرف اس لیے نہیں آئے۔ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اللہ کے رسول اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو ظالم کی اطاعت سے روکیں، بلکہ اللہ کی اطاعت کی طرف، اللہ کی سبیل کی طرف چلیں۔ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آیت ہے نا یہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے۔ کیسے مطلب ابھی تک زمین پر اہل ایمان کو پوری زمین پر خلافت نہیں ملی۔ یہ دیکھیں نا، یہ مخصوص جو ہے نا پوری ان کے پاس جو ہے اللہ کی طرف سے پوری زمین کی خلافت ہے، جس طرح یہ ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، جس دن یہ مہلت تمام ہو جائے گی تو کیا یہ آپ سمجھتے ہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف آئیں گے تو پوری زمین کی خلافت ان کے پاس ہوگی ظاہری طور پر؟ اچھا، ایسا کوئی زمانہ گزرا ہے جس میں یہ کام ہوا ہو، اظہار دین تمام ادیان کے اوپر ہو چکا ہو؟ دیکھیں بعض اوقات یہ اعتراض ہوتا ہے کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، ہمارا تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ، آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ قرآن جو ہے وہ ہر قبیلے ہر زبان میں الگ الگ آتا، کتاب کی وہ قدر نہ رہتی۔ کتاب اتری ہے ایک زبان میں، عربی میں، خداوند متعال نے اس کا ایک صاحب بنایا ہے، وہ لوگوں سے بات کرے گا قرآن کے مطابق ان کی زبانوں میں، جو وہ سمجھتے ہیں وہ کیا سمجھے؟ یعنی یہ کمال سارا کا سارا صاحب کتاب میں اللہ نے رکھا ہے کہ وہ بیان کرے گا کہ یہ کتاب اللہ کیوں کہتی ہے۔ کیا فرمایا؟ امیر المومنین وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے کہا کہ سلونی قبل ان تفقدونی۔ ائمہ معصومین وہ اشخاص ہیں کہ جو لوگوں سے ان کی زبانوں میں بات کرتے تھے، ان کے ذہنوں کے مطابق بات کرتے تھے۔ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ یہ آیت سے کیا مراد ہے؟ اس آیت سے مراد جو ہے ائمہ معصومین نے فرمایا ہے کہ یہ مخصوص ہے کہ کیونکہ ایک اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے مہلت ہے۔ بعض اوقات جو ہے نا وہ لوگ اشتباہ میں پڑ جاتے ہیں۔ اب مثال میں آپ کو دوں کہ جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہے، سورت کا نام میں آپ کو نہیں بتا رہا، میں آپ کو یہ ساری آیتیں جو ہے بھیج دوں گا، اگر ممکن ہو سکے تو یہ نیچے اگر لکھی ہوئی آئیں تو لوگوں کے سننے کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ۔ یہ منہ سے کہتے ہیں کہ آپ کی، یہ منافقین کے لیے، آپ کی اطاعت جو ہے وہ فرما برداری دل سے منظور ہے،
لیکن اے رسول جب یہ آپ سے پاس کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو اپنے گھروں میں تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں. غیر الذی تقول واللہ یکتب ما یبیتون، اور جو وہ باتیں کرتے ہیں اللہ لکھ لیتا ہے. سوال یہ ہے کہ وہ اتنا طاقتور، اتنا قوی، لکھ کیوں لیتا ہے؟ کوئی کاروائی کیوں نہیں کر رہا؟ سورہ مجادلہ، الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم یعودون لما نہوا عنہ ویتناجون بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول. ان کو منع کیا گیا ہے کہ کانوں میں سرگوشیاں نہ کریں، نجوا نہ کریں، پھر بھی وہی کرتے ہیں. کون سی کرتے ہیں؟ معصیت رسول، رسول کی نافرمانی. اللہ نے تو نہیں کہا کہ کون سی نافرمانی، بیٹھے ہیں رسول کے سامنے لیکن رسول کی باتوں کے خلاف جو ہے وہی سامنے باتیں ہو رہی ہیں. اللہ نے کوئی فرشتے نہیں بھیجے کہ اپنے گھروں میں جا کے رسول خدا غیر الذی تقول، یعنی رسول کی بات کے خلاف بات ہو رہی ہے. اللہ کہہ رہا میں لکھ لیتا ہوں. لکھ کیوں لیتے ہیں؟ اسمال حجت کے لیے. اللہ رب العالمین زبردستی نہیں منوائے گا اپنی باتیں. ٹھیک ہے آپ اپنا زور لگائیں، میری طرف سے مہلت ہے. اللہ رب العالمین نے یہ نظام دیا ہے کہ اگر میں لوگوں کو پکڑتا، وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. اگر ہم لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑتے تو زمین میں چرند پرند کسی کو نہ چھوڑتے، پر یہ سب کا سب مؤخر ہے قیامت کے لیے، تو وہاں میں حساب لوں گا. یہاں انسانوں کو چھوڑا ہے، ہدایت کا رستہ دکھا دیا، یہ ہدایت کا رستہ ہے، یہ برائی کا رستہ ہے. اب جس کی جو جہاں دل چاہے انسانوں کو فیصلہ سنا دیا اپنا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. جو بھی حق واضح ہونے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، جس رستے پر چلے گا ہم چلنے دیں گے. ٹھیک ہے، جا. بات یہ ہے کہ جس چیز کی طرف اللہ اور اس کا رسول بلا رہا ہے ہمارے لیے وہ حجت. صحیح. اللہ کے رسول، اللہ ہمیں بلا رہا ہے جنت کی طرف، دار السلام کی طرف. اس دار السلام کا رستہ کیا ہے؟ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑ جا رہا ہوں. وہ دار رسول خدا نے دکھا دیا، یہ دار ہے کہ اس دار سے اس دار تک جاؤ. لیکن لوگ تو پریشان ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. کہ پتہ نہیں چلتا، سب پتہ ہے. مسلمانوں میں اتنی تحریکیں بنی ہوئی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ اس رستے سے جاؤ گے تو جنت ملے گی، کوئی کہہ رہا ہے کہ کسی کو مار کے جاؤ گے تو جنت ملے گی، کہہ رہا ہے پھٹ کے جاؤ گے. ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. نہیں، جو مقصد یہ کام کر رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ جنت کا راستہ رسول خدا نے جو دیا ہے حقیقی راستہ وہی ہے. اور یہ جنت کا راستہ جس کے لیے جو چاہ رہے ہیں، مثال کے طور پہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ جنت کی سرداری تو ہے تو حسنین کے پاس، ان کے ذریعے سے جائیں نا، اس دار کے ذریعے سے جائیں جو دنیا میں ہے. وہاں سے تو نہیں لینی، وہاں سے لینی ہوتی تو ان کو پتہ نہ کرتے. امام مہدی کے لیے رسول خدا نے کہا کہ میری ذریت میں سے، اسی دار میں سے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ. اس دار کو اگر کسی نے پہچانا تو وہ سلمان فارسی نے پہچانا کہ امیر المومنین کے گھر کی طرف جو دیواریں ان کی طرف بھی بغیر وضو کے نگاہ نہیں کرتا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ محشر کے دن میں 3 لوگوں پر خود مدعی بنوں گا، میں مقدمہ قائم کروں گا. ایک وہ شخص جو آزاد انسان کو بیچے، پھر وہ جو مال ملے وہ کھا جائے. دوسرا وہ شخص جو دین میں بدعت کرے، نئی چیز لے کر آئے. تیسرا وہ شخص جو اجیر کو اس کی اجرت نہ دے. اللہ اکبر. پھر رسول خدا نے فرمایا اے لوگوں میں محمد تمہارا اجیر ہوں، خبردار میری اجرت مت بولنا. کیا بات ہے؟ میری اجرت کیا ہے؟ میرے اقربا سے مودت رکھنا. مودت فرسٹ سٹیپ ہے. اللہ رب العالمین مودت کہہ رہا ہے جب ہوگی تو ان کی بات ماننی، کیونکہ مودت تب کروائی جاتی ہے جب ان کی بات منوائی جائے. کوئی بات ہے؟ کیوں؟ علم میں سب سے بڑھ کر آ گئی ہے، تقوی پرہیزگاری میں سب سے بڑھ کر آ گئی، صبر و استقامت میں سب سے بڑھ کر آ گئی، سخاوت میں سب سے آ گئی، حلم و بردباری میں سب سے آ گئی. جب تک حضرت ابو طالب علیہ السلام زندہ تھے رسول خدا کو کفار کچھ نہ کر سکے. کیا کہتے تھے کہ جب تک ابو طالب زندہ ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. یہ سب نے لکھی ہے، سب نے بات لکھی. وہ بڑا پیارا قصہ یاد آ گیا. صاحب تفسیر المیزان اعلام، اپنی اعلام الورا میں لکھتے ہیں، کتاب کا نام ہے، کہ احد کے دن ایک شور اٹھا کہ محمد قتل ہو گیا. تو کیونکہ جب لڑائی چل رہی ہوتی ہے تو سردار تو سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں.
تو اس وقت جو سردار تھا ان کا، اس کو دوسرے جو ساتھی کھڑے تھے، سنا شور اٹھا کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل ہو گئے. یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ محمد. تو اس نے کہا نہیں، جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لوں گا تب تک مجھے یقین نہیں آئے گا. تو اس نے گھوڑا دوڑایا، ایک چوٹی پر کھڑا ہوا، وہ جنگ کا نظارہ کر رہا ہے. اس کے ساتھی بھی پیچھے آئے. تو اس نے جب میدان میں نگاہ دوڑائی تو فوراً چلانا شروع کیا. اپنے ساتھیوں سے کہا کہ پیچھے لوٹو، مال غنیمت لوٹ رہے تھے مسلمانوں کو. سب پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو، محمد زندہ ہے، محمد زندہ ہے، زور سے کہا. تو پیچھے ساتھیوں نے کہا کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ محمد زندہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے محمد کو نہیں دیکھا. پھر کہا کیسے تمہیں پتا چلا کہ محمد زندہ ہے؟ کہا نہیں، علی زندہ ہے نا، تلوار لیے کھڑا ہے، یعنی محمد ہے. کیا بات ہے. یہ کسی وہ اس کے جملے ہی ہیں. کسی ماں نے ایسا نہیں جنا کہ علی سے پہلے کوئی محمد تک پہنچ جائے. علی زندہ اور محمد دنیا میں نہ ہو. یہ وہ بھی سمجھتے ہیں اس بات. جو جملہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے وہاں مکے میں کہا جاتا تھا، وہی بدر میں کہا گیا محمد اور علی ساتھ میں. کیا جوڑی ہے دونوں. تو عشق امیر المومنین رسول خدا سے ایسا تھا کہ وہ فنا ہے، فنا پھر رسول تھے. علی کے بغیر نہیں سمجھ سکتے رسول. میں کہتا ہوں کہ ایک لمحہ کوئی امیر المومنین کی زندگی جیسا نہیں گزار سکتا. باتیں ہم کرتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں، وہ ہم میں وہ حال نہیں ہے جو ہے ساتھ کا. ایک شخص گزر رہا تھا، لیکن جو رسول کے ساتھ جو تعلق تھا، جو تعلق تھا، جو محبت تھی امیر المومنین کی، ایسی محبت کسی نے نہیں کی. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ پتہ ہے، وہ معرفت رکھتے ہیں، رسول کو پہچانتے ہیں، رسول کیا ہے. اچھا، میرے سامنے بہت سارے لوگوں نے یہ خلافت کے حوالے سے بات کی، لیکن ایک روایت مجھے ملی مستدرک الحاکم کے اندر ہے کہ امام علی نے کہا کہ اگر ایسا کوئی لمحہ بھی نہیں آیا کہ میں نے حضور سے کچھ مانگا اور حضور نے مجھے نہیں دیا، اور جب بھی کسی کو دیتے ہیں تو پہل مجھ سے کرتے ہیں. یہ امام علی کو اتنا کانفیڈنس ہے. تو اسی لیے اس کے ساتھ جب میں وہ بات جوڑتا ہوں کہ جب حضرت ابوبکر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رشتہ طلب کیا سیدہ کا، تو حضور نے انکار کیا. سنن نسائی کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ نہیں، نا صغیرۃ، وہ چھوٹی ہیں. حالانکہ سیدہ کی عمر اس وقت میں 20 سال تھی اور یہ رشتہ مانگ رہے تھے. تو یہ کہہ سکتے تھے کہ کل تو چند ماہ پہلے ہی آپ نے ہماری 9 سال کی بچی سے شادی کی ہے، آپ ہمیں آج 20 سال. بڑی بہترین جو ہے وہ دلیل دی آپ نے. تو کچھ لوگ جب یہ کہتے ہیں نا کہ خلافت میں امام علی اگر مانگتے، وہ ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت عباس نے کہا کہ میں چہرہ پہچان لیتا ہوں کہ ان کے چہرے کیسے ہوتے ہیں، چلو آؤ حضور سے جلدی جلدی اب مانگ لیتے خلافت، ورنہ کوئی اور مانگ لے گا نا. تو امام علی نے کہا کہ نہیں، اگر میں نے مانگا اور نہ کر دیا تو پھر ہمارے پاس تو آگے کچھ باقی نہیں بچے گا. یہ روایت پیش کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں جس رسول نے علی کو اپنی، یعنی وہ اولاد جس کے لیے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میری بزا ہے، میری جان ہے، میری شاہرگ ہے، وہ منع نہیں کی. تو یہ دنیا کی خلافت یہ کیا مطلب کیا ہے وہ رکھتی ہے اس کے مقابلے میں نا. ایک طرف تو دنیا بھر کی خلافتیں رکھ دی جائیں اور دوسری طرف زہرا کا ایک جو ہے نا وہ ادنا سے اس پہ نہیں پہنچ سکتے. وہ باتوں سے جو ہے نا وہ ایک ٹکراؤ ہے اس میں. یہ روایت تو جو ہے وہ درایتاً جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. کون سی والی؟ یہ جو آپ نے مثال ابھی بیان کی تھی کہ حضرت عباس نے کہا کہ چلیں خلافت مانگ لیں. امیر المومنین کو، ہاں امیر المومنین کو جو ہے رسول خدا نے ذوالعشیرہ کے دن خلیفہ بنا دیا. ذوالعشیرہ میں بھی بیان کیا، غدیر میں بھی کیا ہے. میں وہ کہہ رہا ہوں نا کہ امام علی کا جو رشتہ ہے، مولا کا جو رشتہ ہے حضور کے ساتھ، اس کو جگہ جگہ پر کوشش یہ ہوتی ہے کہ ڈی ویلیو کیا جائے، اور اس کا جو اصل مقام ہے وہ یہ نا جو یہود کرتے تھے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ بدلنے والا. اور وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، بینہ کے بعد. اب یہ غدیر بینہ ہے، بالکل واضح. یعنی رسول اس سے بڑھ کر اور کوئی الفاظ نہیں ہے میرے نزدیک. من کنت مولا فہذا علی المولا.
یعنی یہ اس سے بڑھ کر الفاظ ہیں میرے نزدیک کہ حضور فرما دیں کہ علی میرے بعد خلیفہ. حالانکہ یہ الفاظ بھی موجود ہیں خلیفۃ من بعدی، لیکن اگر حضور کسی کو، کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ڈائریکٹ کیوں نہیں کہا، اگر حضور یہ بھی فرما دیں علی خلیفتی من بعدی، تو اس سے جو افصح الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ مولا من کنت مولا فہذا. یعنی غور کرو، تم سب کے اوپر مجھے نبی مانے بغیر تم مومن نہیں ہو سکتے ہو، تو علی کو مولا مانے بغیر کیسے مومن ہوں گے؟ یعنی جب اس چیز کو اس کے ساتھ جوڑ دیا، ایمان کے ساتھ جوڑ دیا، تو خلافت تو بات کی بات ہے. تو یہ میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ علی کا جو رشتہ ہے نا بہت گہرا ہے رسول کے ساتھ، بہت گہرا. وہ آیت ہے نا کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ من اللہ. اللہ کا رنگ اگر کسی نے اوڑھا ہے امیر المومنین نے اوڑھا ہے. بالکل وہ اطاعت و فرما برداری کے اندر. کیا بات ہے. پھر ہم جو ہے ہمارے لیے اگر سب سے بڑھ کر کچھ ہے تو انہی کی ہے اسوہ حسنہ. اچھا یہ عجم جو تھے، عجم یہ اتنا اہل بیت سے کیوں وابستہ ہوئے؟ بمقابلہ ہم دیکھیں کہ عربوں میں سوائے انصار و انصار کے اور مہاجرین میں بھی وہ طبقہ کے جو سابقون الاولون ہے، جیسے خباب ہیں اور عمار ہیں، اور انصار میں ابو ایوب انصاری ہیں، خزیمہ ہیں. یہ لوگ جانتے ہیں کہ علی کا مقام کیا ہے، یعنی وہ وارفتہ ہے. یعنی ان لوگوں کے علاوہ اکثر عربوں نے خواہ وہ کوفہ کے ہوں یا شام کے ہوں، مخالفت انہوں نے رکھی اور علی کا وہ مقام نہیں. لیکن عجم جو تھے وہ اتنے زیادہ تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہیں علی کی جانب. دیکھیں بہت سی وجوہات ہیں، اب اس میں اگر بحث کی جائے تو اس کے لیے بہت وقت درکار ہے. یہ وہ جو اگر آپ عربوں کی بات کریں تو کوئی ایسا قبیلہ نہیں تھا نا جس کا پہلوان امیر المومنین کے ہاتھوں مارا نہ گیا ہو. تو ایک تو تھا وہ، یعنی حسد بھی تھا. عجم جو تھے وہ ان میں جو ہے نا وہ چیز نہیں تھی. دوسرا یہ ہے کہ خداوند متعال نے فرمایا ہے کہ اگر تم جو ہے وہ نرم دل نہ ہوتے تو یہ تمہارے گرد نہ ہوتے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا. تو اس کے بعد اگر کوئی اس نہج پر تھے تو امیر المومنین تھے. ہر وقت مسکراتے رہنا، ان کا اخلاق، ان کی گفتگو، ان کا انداز لوگوں کو جو ہے نا وہ کھینچتا تھا. خاص کر وہ جب دوسروں کو دیکھتے تھے، جب امیر المومنین سے بات کرتے تو دیکھتے تھے یار کتنا فرق ہے ان کے اندر. کیونکہ نہادہ خلق عظیم کے بعد اگر کوئی اس جگہ پر آئے گا تو ظاہر تربیت کردہ کس کے ہیں؟ امیر المومنین. وہ کہتے ہیں کہ میں بچہ ہوں تو وہ رسول خدا کھجور جو ہے اپنے منہ میں ڈال کے نرم کر کے پھر مجھے کھلاتے تھے. تو میں ان کے پیچھے ایسے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا، بھائی کی طرح تھے بالکل. تو وہ یعنی فاطمہ بنت اسد سے رسول خدا کہتے تھے کہ علی کا گہوارہ میرے بستر کے ساتھ لگاؤ. اب حالانکہ بچے کا گہوارہ تو ماں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن امیر المومنین کا گہوارہ ہوتا تھا رسول خدا کے بستر کے ساتھ. تو اس وقت سے لے کر جو ہے رسول خدا تربیت کر رہے ہیں، اور رسول خدا کا اخلاق کیا اخلاق ہے، اور اس کے وارث جو بنے اس اخلاق کے تو امیر المومنین. کیا چہرے پر مسکراہٹ ہمیشہ. اور کیا ہے وہ مومن جب لوگوں کے سامنے ہے وہی شخص جو ہے اتنا نرم دل، اتنا مہربان، اتنا شفیق، لیکن جب جنگ کے میدان میں آتے تھے تو ان جیسا کوئی شہ سوار نہیں ہوتا. نہج البلاغہ میں الفاظ ہیں، امام نے لوگوں سے کہا بنا اهتدیتم من الظلماء وتسنمتم بی العلیٰ، کہ ہمارے ذریعے ہی تم نے اندھیروں سے ہدایت پائی ہے، اور تسنمتم بی العلیٰ، اور اونٹ کے کوہان پہ کو کہتے ہیں سنام. تو امیر نے، امام علی نے بڑے خوبصورت تعبیر فرمائی کہ کوہان پہ چڑھنے کو کہتے ہیں تسنمتم. تو جس طرح اس پہ چڑھ کر انسان سب کو نیچے دیکھتا ہے نا، تو وہ ایک ایسی سواری ہے. تو ہمارا کہ ہمارے ذریعے تمہیں بلندیاں ملی ہیں. یعنی امام وہ ہیں کہ اہل بیت یعنی یہ جو اسلام آگے ہے، مسلمانوں کو خلافت ملی، سلطنت ملی، اور اتنا پھیل گئے پوری دنیا پہ حکمرانی ملی، کس کے صدقے سے ملی؟ اگر علی وہ مکہ میں
وہ قربانیاں نہ دیتے. اگر علی وہ مدینہ میں وہ سب کچھ نہ کرتے تو یہ سب کچھ اسلام آگے نہیں ہوتا. اور اگر ابو طالب نہ ہوتے وہ مکہ میں تو کیا مدینہ آگے برقرار رہتا؟ وہ اپنا دیکھ لیں نا. حالانکہ کئی لوگ ایسے ہوتے تھے, قرآن میں شواہد موجود ہیں, مطلب کوئی تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ کمنٹ کرتا تھا کہ یہ رسول آئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. مجھے نہیں لگتا یہ کامیاب ہوں گے. دین کامیاب نہیں ہوگا, کامل نہیں ہو سکے گا. تو یہ کمنٹ کرتا رہتا تھا. لیکن جب اللہ نے امیر المومنین کے ذریعے, فرشتوں کے ذریعے رسول خدا کی نصرت کی, دین غالب آیا, دین تمام ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, دین تمام ہو گیا. تو وہ بڑے غصے میں تھا. لوگوں نے اسے کہا تو کہتے تھے دین تمام نہیں ہوگا. دین تمام ہو گیا, کامل ہو گیا, قیامت تک کے لیے جو ہے نا ایک ہدایت کا وہ رستہ مل گیا. تو وہ بڑے غصے میں تھا. خداوند متعال نے پھر یہ آیت اتاری کہ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ, جو بھی یہ گمان کرتا ہے کہ یہ اللہ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں, فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ. تو ایک رسی کو بلندی پر باندھے, اپنا گلا جو ہے اس میں ڈال کے پھانسی کھا کے مر جائے, پھر اس کا غصہ ختم ہو جائے. یعنی جو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ دین کو کامل نہیں کرے گا, رسول کی نصرت نہیں کرے گا, اسے چاہیے کہ یہ کام کرے. تو سب سے بڑھ کر مہم چیز کیا ہے؟ دین کی نصرت. اگر سب سے بڑھ کر نصرت کی ہے کسی نے دین کی تو وہ امیر المومنین کی, بے شک. پھر آگے ان کی اولاد, پھر ان کی اولاد نے کی ہے. چلیں علامہ صاحب, بس طویل گفتگو ہماری ہو گئی. اور آپ کو خوش رکھے. بہت معرفت اہل بیت کے جو باب ہے یہ تو بہت وسیع ہے. بھائی علامہ نہ کہا کریں, تو میرے دل کی دھڑکن جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے. اچھی بات, پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا تیز رہنی چاہیے. نہیں, تیز نہیں رہنی چاہیے, یہ اچھا نارمل رہنی چاہیے, نارمل رہنی چاہیے. بس آپ اپنے لیے جو ہے, آپ سے جو ہے دعاؤں کا طلبگار ہوں. میں آپ کے لیے دعا گوں اور آپ کو خوش رکھے. سلامت رہیں, سلامت رہیں. دوستو یہ تھے ہمارے ساتھ علامہ نہیں کہتا ہوں, یہ تھے ہمارے ساتھ حافظ سجاد زہرائی صاحب. رات کے اس وقت میں 4 بجنے والے ہیں اور ان کی میت میں بیٹھے ہیں, اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے, اور مجھے تو اسی میں اچھا لگتا ہے کہ ہم اسی پہ گفتگو کرتے رہیں, اہل بیت کے حوالے سے علی ہوتا رہے, ان کی خوبیاں بیان ہوتی رہیں, لیکن آرام بھی کرنا ہے انشاءاللہ. تو آپ لوگ بھی دعا میں یاد رکھیے گا. علامہ صاحب یا حافظ سجاد زہرائی صاحب, ان کے لیے بھی دعا کریں. انہوں نے اب اپنا یوٹیوب چینل بھی بنا لیا ہے. میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ آپ اپنا یوٹیوب چینل ضرور بنائیں, تو آپ میں کوشش کروں گا کہ ویڈیوز یہ ڈیلی اس پہ اپلوڈ کرتے رہیں, تو آپ ان کو بھی وہاں پہ دیکھیں, سبسکرائب بھی کریں ان کے چینل کو. کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں لکھیے گا, انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت کی معرفت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم